محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جب زہرا دربار گئی تھی، زہرا کے سر کے بال کالے تھے اور امام حسن نے سوال کیا، اماں کیا ہمارا حق مل گیا؟ جناب زہرا رو کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ بیٹا تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ یہ شیعوں کا ایک ذاکر ہے، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کچھ اپنے خبیثوں کو بٹھایا ہوا اور وہاں پر اپنی شیعیت کو، رافضیت کو پھیلا رہا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط کمنٹس کر رہا ہے۔ بہت ساری اس نے غلط باتیں کی، 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہتا ہے جب زہرا دربار گئی تھیں تو سر کے بال کالے تھے، واپس آئیں تو سفید ہو گئے تھے۔ دنیا کی کسی روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ جناب سیدہ زہرا گئی تھی تو بال سر کے کالے تھے اور واپس آئیں تو ان کے بال سفید ہو گئے تھے۔ دوسری بات، امام حسن نے پوچھا کیا حق مل گیا؟ بھائی امام حسن کا یہ فرمان بھی ثابت کرو، کیوں امام حسن پہ الزام لگاتے ہو؟ یار امام حسن تو خود خلیفہ رہے ہیں۔ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کیا امام حسن نے حق دیا تھا؟ خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق نہیں دیا بقول تمہارے، اور وہ ظالم ٹھہرے، غاصب ٹھہرے، تو سیدنا مولا علی نے بھی حق نہیں دیا اپنے زمانے میں، امام حسن نے بھی نہیں دیا، وہ کیا ٹھہرے؟ کیونکہ خلیفہ وقت کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ حق دلوائے، اور پھر خلیفہ وقت بھی وہ جو خاوند ہو اور وہ حق نہ دلوائے تو پھر کیا یہ کہیں گے نعوذ باللہ مولا علی کے بارے میں بھی؟ کیسے پلید النفس لوگ ہو! ہمت ہے تو صحیح روایت ثابت کر کے دکھاؤ۔ تم نے کہا، حضور نے فرمایا تھا سیدہ زہرا کو، بیٹا تمہیں ایک شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ ابوبکر صدیق کے حوالے سے یہ جملہ کہہ رہے ہو؟ ہم سے یہ توقع کرنا کہ ہم ایسے خبیث النفس اور پلید الذہن لوگوں کو اپنا بنا کے رکھیں، یہ کبھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا بے ادب اور گستاخ ہماری جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھو نا، یہ بات کر کے فساد نہیں پھیلا رہے، اور پھر ان لوگوں پر تف ہے ہمارے سنیوں کا لبادہ اوڑھ کر جو نیم رافضی اور تفضیلی ان رافضیوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو وہ شرابی اور اس طرح کی باتیں کرے اور تم جا کے ان سے دوستی کی پینگیں لگاؤ، یہ کبھی کسی طور پہ درست نہیں ہو سکتا۔ قرآن جن کو متقی کہے، اور صرف متقی نہیں، اتقا، فرمایا سب سے بڑا کائنات میں کوئی متقی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، اور اس پر مہر لگائیں تو مولا علی لگائیں۔ قرآن جن کو کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ثانی اثنین ہیں، 2 میں کا دوسرا ہے، ایک مصطفیٰ ہیں تو دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ پورے قرآن نے کسی کو لفظ صحابی سے یاد نہیں کیا، وہ ایک ہے جن کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے کہا یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور تم قرآن صحابی کہے اور تم شرابی کہو؟ ہم قرآن کی مانیں کہ تم جیسے شیطان کی مانیں؟ تو ہمارے مقتدر ادارے اس چیز پر غور کریں کہ ایک ایسا بندہ جو آپ کے ملک کا رہنے والا ہے اور ملک میں فساد مچا رہا ہے، لوگوں کو مشتعل کر رہا ہے، اس کو پکڑیں، اس کو گرفتار کریں، اس کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو فساد کرے زمین پر، فرمایا اَن يُقَتَّلُوا، اسے قتل کر دیا جائے، او يُصَلَّبُوا، اسے پھانسی دے دی جائے، صلیب لٹکایا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُم مِّن خِلَافٍ، دائیں طرف والا ہاتھ کاٹے بائیں طرف والا پاؤں، بائیں طرف والا ہاتھ کاٹے دائیں طرف والا پاؤں، فرمایا او ينفوا من الارض، یہ سزا ہے کہ اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ ہمیشہ سے بک بک کرتے ہیں فدق کے حوالے سے کہ یہ فدق جو ہے نا حضرت صدیق اکبر نے غصب کر لیا تھا، نعوذ باللہ، وہ غصب کیا تھا۔ جو بندہ قبضہ کرے تو اس کا کچھ تو کرتا ہے نا، تو بتاؤ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اپنا کون سا مال بنایا، کون سا گھر بنایا؟ وہ جو گھر تھا ازواج مطہرات کا، وہ تو ان کے تو اپنے گھر تھے۔ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو جی بیویوں کو تو حق مل گیا تھا اور سیدہ فاطمہ کو نہیں ملا تھا۔ نہیں، قرآن کہتا ہے قرن فی بیوتکن، نبی کی بیویوں اپنی گھروں میں ٹھہری رہو۔ ان کے گھر جو ہے وہ تو رب کہہ رہی ہے ان کے گھر میں گھر دے رہا ہوں ان کو، اللہ ان کے گھروں کو ان کا گھر کہہ رہا ہے، وہ تو ان کو وراثت میں تھوڑے ہی ملے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک جنگ کے لیے صحابہ کرام تشریف لے گئے، جنگ کیے بغیر وہاں سے کفار نے مال دیا، جس کو مال فے بولتے ہیں۔ یہ مال فے کس کا حصہ تھا؟ یہ وراثت میں تھا، حضرت آقا کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کا ذاتی حصہ تھا، بس اور کسی کا نہیں تھا۔ نہیں، قرآن پاک مال فے کے مصارف بیان کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں قرآن ہے، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری
اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی، فللہ، یہ غنیمت، یہ مال فے جسے فدق بولتے ہیں، یہ مال فے میں آیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے ہے، اس کا مالک پہلا کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ کے کاموں میں لگے گا۔ وللرسول، اور دوسرا مالک کون ہے؟ فرمایا یہ رسول کا ہے۔ ولذی القربى، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تم اس سے باز رہو۔ رسول جو دے وہ لے لو، تو رسول نے کیا دیا؟ اب بخاری شریف ہی میں مختلف روایتیں، ایک یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئیں، اور دوسری ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا کسی کو، اور یہ اس لیے بھی بات صحیح لگتی ہے کہ بخاری ہی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ازواج مطہرات نے وراثت کے لیے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا، ان کو بھیجا۔ تو یعنی ازواج مطہرات خود نہیں گئیں، تو سیدہ فاطمہ بھی خود نہیں گئیں، کسی کو بھیجا، اور وہ گئے، جا کر عرض کی کہ جناب یہ وراثت کا مال، فرمایا خلیفہ کا کام ہے، ویسے کرے جیسے مصطفیٰ نے کیا۔ تو حضور نے جیسے کیا میں ویسے کر، حضور نے اس فدق کے مال کو سب کو دیا، اہل بیت کو بھی دیا اور دیگر کو بھی دیا، میں اہل بیت کو بھی دے رہا ہوں اور دوں گا اور سب کو دوں گا۔ اور اس کے لیے دلیل آپ نے حضور کا فرمان پیش کیا، 434 نمبر بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، ورثہ نہیں تقسیم ہوتا، ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، وہ لوگوں میں بڑھتا ہے، وہ عام قوم کے لیے، پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث تو حضور کی سنائی انہوں نے۔ پھر اسی حدیث میں آگے جا کے ہے کہ فکانت هذه الصدقۃ بید علی، کہ یہی صدقہ پھر مولا علی کے ہاتھ میں تھا۔ تو اگر ابوبکر صدیق نے حق نہیں دیا تو پھر مولا علی کے ہاتھ میں تھا، تو اس وقت کیوں نہیں دیا؟ تو بھائی حق ہوتا تو دیتے۔ حق یہ تھا کہ انبیاء کی وراثتیں مال نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، نہیں جی نہیں، دیکھو جی انبیاء کی وراثتیں ہوتی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4، 5، 6 آیتیں ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اپنے بعد خوف ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ تو اگر اس سے مراد مال ہے کہ مال کا وارث ہے، تو پھر نبی خوف کیوں کر رہا ہے کہ مجھے خوف ہے؟ کیا انبیاء کو مال چھن جانے کا خوف ہوتا ہے؟ تم اتنے بے وقوف ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نبی کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ نبی مال کے بارے میں پریشان ہو جائے گا؟ نہیں۔ دوسری بات، یہاں جو فرمایا میرا وارث ہو، یہاں تو بات سمجھ آ گئی ہے، جو فرمایا آل یعقوب کا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا اس کا معنی ہے کہ علم کا وارث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جس چیز کا میں نے وارث بنایا اسے پکڑو، اور وہ کیا ہے؟ مال نہیں، خذ الکتاب، خذ المال نہیں، خذ الکتاب بقوہ۔ شیعوں کی کتاب ہے اصول کافی، اب ہماری بخاری شریف اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اور ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، کیا کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں، علم ہوتا ہے۔ حدیث پاک بیان کرنا وہ یہ تھا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جو نبیوں کا گروہ ہوتا ہے، لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہماری وراثت علم ہے، مال وراثت نہیں ہے۔ یہ فدق جو ہے یہ مال فے تھا، اور مال فے کے مصارف بیان ہوئے کہ ان کو حاصل ہوگا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1058، اور اس میں یہ موجود ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں نظام دین و دنیا چلایا، ویسے ہی آپ کے خلفاء ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق نے بھی آپ کے بعد آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ویسے ہی نظام دین و دنیا چلایا۔ تمہارے کہنے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم نہیں ہو جائیں گے، مولا علی کے کہنے سے الحمدللہ عادل 100% ہوں گے۔